پاکستان میں عام انتخابات سے ایک روز قبل اس ملک کے صوبہ بلوچستان کے 2 اضلاع میں انتخابی دفاتر کے باہر دھماکے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 28 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق بلوچستان میں پہلا دھماکہ ضلع پشین کے علاقے خانوزئی میں ہوا، جس میں 15 افراد جاں بحق ہوئے اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے، جبکہ دوسرا دھماکہ قلعہ سیف اللہ میں JUI فیک کے دفتر کے باہر ہوا، جس میں 13 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ دھماکے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور ریسکیو ٹیموں نے جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے کی نوعیت خودکش بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دھماکوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے دھماکوں میں جاں بحق ہونے والوں کی بلندی درجات کی دعا اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا ہے اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت پیش کرتے ہوئے صوبہ بلوچستان میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ ملک بھر میں عام انتخابات میں محض ایک دن باقی ہے، جس کے لیے پولنگ عملے کو انتخابی سامان کی ترسیل جاری ہے۔ پاکستان میں کل ہونے والے انتخابات کے لیے انتخابی سامان پریزائڈنگ افسران اور پولنگ عملے کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ DRO اسلام آباد نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں پولنگ میٹیریل متعلق حلقے کو دیا جا رہا ہے۔ پریزائڈنگ افسران کو الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ کراچی میں ضلع شرقی میں پولنگ سامان کی ترسیل ایکسپو سینٹر سے ہو رہی ہے۔ ایکسپو سینٹر کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ لاہور میں مجموعی طور پر 1000 سے زائد امیدوار مد مقابل ہیں۔ لاہور سے قومی اسمبلی کی 14 نشستوں پر 266 امیدوار پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی کے 30 حلقوں میں 813 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے۔ لاہور میں بھی پولنگ کے لیے ضروری سامان پہنچا دیے گئے ہیں۔ ملتان کے قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 12 حلقوں کی پریزائڈنگ افسران کو سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ پولنگ سامان فراہم کرنے کے لیے 3 سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ پولنگ سامان سخت سیکورٹی میں پریزائڈنگ افسران کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ پولنگ سامان پولیس کی سیکورٹی میں پولنگ اسٹیشن تک پہنچایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پشاور میں بھی انتخابی سامان کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے کہا ہے کہ پشاور میں 3 مقامات سے پولنگ میٹیریل متعلقہ عملے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہوتے ہی الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے اسمبلی میں UCC یا یونیفارم سول کوڈ بل پیش کیے جانے پر ہندوستان کے مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مسلمان ایسے کسی بھی قانون کو تسلیم نہیں کریں گے جو شریعت اور مذہب کے خلاف ہو۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اتراکھنڈ کی ریاستی اسمبلی میں UCC بل پیش کر دیا گیا ہے، جس پر ہندوستان کے مسلمانوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون میں مسلمانوں نے اس بل کے خلاف مظاہرہ بھی کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کے بیان کے رد عمل میں کہا ہے کہ جب تک کہ آزادی فلسطین مملکت کا قیام عمل میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک ہرگز اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار نہیں ہوں گے۔ العربیہ چینل کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ جب تک کہ 1967 کی سرحدوں میں مشرقی بیت المقدس کی مرکزیت کے ساتھ ایک فلسطینی حکومت کے قیام کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور غزہ پر حملہ بند نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری غزہ پر حملے بند کیے جانے اور اس علاقے سے صہیونی فوجیوں کے مکمل انخلاء سے مشروط ہے۔ صہیونی فوج نے بدھ کو بھی غزہ پر شدید بمباری کی ہے۔ حماس کی جانب سے پیرس جنگ بندی کی تجاویز کے متن کا مثبت جواب دیے جانے کے باوجود غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے
آج بدھ کی صبح رفح پر شدید بمباری کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج صبح مغربی رفح میں واقع تل سلطان پر شدید بمباری کی۔ ان حملوں میں 2 فلسطینی شہید اور کئی بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اس درمیان ایسے وقت میں جب حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے نئے معاہدے، سفارتی کوششوں، مذاکرات جاری ہیں، صہیونی حکومت کے حملوں میں غزہ پٹی میں صہیونی قیدیوں کے ہلاک ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے ایسی حالت میں غزہ پٹی میں 31 صہیونی فوجیوں کے قتل ہونے کا اعلان کیا ہے کہ مصر نے تل ابیب کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں صہیونی فوج کے حملوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی قیدیوں کی تعداد 50 ہے۔ اس سے قبل تحریک حماس نے اعلان کیا تھا کہ غزہ میں صہیونی فوج کے حملوں کے نتیجے میں 10 اسرائیلی قیدی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک فلسطینی میڈیا کے ڈائریکٹر اور رپورٹر رزق الغرابلی غزہ میں صہیونی دشمن کے حملوں میں شہید ہو گئے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایک فلسطینی میڈیا کے ڈائریکٹر الغرابلی جنوبی غزہ میں صہیونی حکومت کے حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ اس نامہ نگار کی شہادت کے ساتھ ہی غزہ کے خلاف جنگ کے آغاز کے وقت سے اب تک 123 نامہ نگار شہید ہو چکے ہیں۔ اس درمیان متعدد آزاد صحافیوں نے برسلز میں صحافیوں کی بین الاقوامی فیڈریشن کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے اجتماع کر کے غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کی یاد منائی۔ نیشنل یونین آف جرنلسٹ کی برسلز شاخ کے متعدد اراکین اور جرنلسٹ سنڈیکیٹ کی فلسطینی یورپی شاخ کے اراکین کی موجودگی میں آزاد صحافیوں کا ایک اجتماع منعقد ہوا اور اجتماع میں غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینی صحافیوں کی یاد میں شمع روشن کی گئیں۔ تحریک حماس نے کہا ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں، تمام مذاکرات میں ہمارا مطالبہ مکمل جنگ بندی ہے اور پناہ گزینوں کی باز آباد کاری، فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا محاصرہ ختم کیا جانا ضروری ہے۔ پیرس میں صہیونی حکومت، امریکہ، مصر اور قطر کے مذاکراتی وفود کے درمیان حماس کے پاس صہیونی قیدیوں کی آزادی اور جنگ بندی کے دائرۂ کار کے بارے میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اسلامی استقامتی تحریک حماس نے بھی منگل کی رات اعلان کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مجوزہ منصوبے کے بارے میں حماس کا جواب قطر اور مصر کے حکام کو دے دیا گیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق حماس کے رہنما محمود المرداوی نے کہا ہے کہ جس طرح صہیونی حکومت اپنے قیدیوں کی رہائی چاہتی ہے، اسی طرح حماس بھی مذاکرات میں اسرائیلی جیلوں میں اپنے قیدیوں کی آزادی کی کوشش کر رہی ہے۔ تحریک حماس کے رہنما نے کہا کہ قومی مذاکرات اور صلاح و مشورے کی بنیاد پر حماس نے پیرس مذاکرات میں غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں واضح ٹائم ٹیبل کی بنیاد پر کچھ اصلاحات کی ہیں اور یہ اصلاحات جنگ بندی، تعمیر نو، پناہ گزینوں کی واپسی، پناہ گزینوں کے لیے فوری طور پر کسی رہائش گاہ کے انتظام، زخمیوں کے علاج کے لیے باہر بھیجنے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے سے متعلق ہیں۔ تحریک جہاد اسلامی کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری محمد الہندی نے بھی جنگ بندی منصوبے کو اسرائیل کے لیے راہ نجات قرار دیا اور کہا کہ اس منصوبے کے جواب میں ہم بنیادی اصولوں پر تاکید کرتے ہیں، جس میں حملوں کا بند ہونا، غزہ سے صہیونی فوجیوں کا انخلاء اور اس علاقے کی تعمیر نو ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سیاسی رہنما غازی ہم نے بھی کہا ہے کہ مختلف مرحلوں میں جنگ بندی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن مکمل جنگ بندی کے لیے ایک واضح متن موجود ہونا چاہیے۔ دریں اسپین کے وزیر خارجہ خوزے مانویل البارز نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ان کا ملک، جس نے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک صہیونی حکومت کے لیے ہر طرح کے ہتھیاروں کی برآمدات ملتوی کر دی ہے، غزہ میں جنگ بندی کا خواہاں ہے۔ البارز نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں غزہ پٹی میں اقوام متحدہ کے اسپتالوں، اسکولوں اور تنصیبات کو حملوں اور بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تمام فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ہیگ کی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی پابندی کریں۔ جارح صہیونی حکومت کے فوجیوں نے آج صبح ایک بار پھر شام کے شہر حمص پر حملہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق مغربی شام کے شہر حمص پر آج صبح ہونے والے صہیونی فوج کے حملے میں متعدد افراد جاں بحق اور 7 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ کچھ گھنٹے قبل بھی الاوراس اور القصیر کے مضافاتی علاقوں سمیت صوبہ حمص کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے حملے کیے تھے۔ شام کے ایک فوجی عہدیدار نے شام کی سرکاری نیوز ایجنسی کو بتایا کہ بدھ کی صبح صہیونی دشمن نے شمال کی جانب سے حمص کو کئی میزائلوں کا نشانہ بنایا، تاہم
شامی ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس کا مقابلہ کیا اور کئی میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ شامی فوجی عہدیدار نے کہا کہ اس حملے میں کئی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ عام لوگوں کے املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی حکومت نے جنوبی شہر حمص میں واقع ایک ٹیکنیکل فیکٹری کو بھی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ منظر عام پر آنے والے ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ الحمرا کے علاقے میں صہیونیوں کی جارحیت کے نتیجے میں ایک اپارٹمنٹ پوری طرح تباہ ہو گیا ہے۔ یمنی فوج نے ایک بار پھر بحیرہ احمر میں امریکی اور برطانوی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ الجزیرہ چینل کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے بحیرہ احمر میں 2 امریکی اور برطانوی بحری جہازوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی سما نے بھی اطلاع دی ہے کہ یمنی فورسز نے بحیرہ احمر میں 2 برطانوی اور امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اس بارے میں ایک بیان بھی جاری کیا ہے۔ اس بیان سے قبل برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن نے بھی اعلان کیا تھا کہ اسے بحیرہ احمر میں یمن کے صوبہ الحدیدہ سے 57 میل مغرب میں ایک واقعے کی اطلاع ملی ہے۔